السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مانسہرہ میں پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا۔ بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا دھرنا جاری ہے، خود بھاگ کر پتلی گلی پکڑ کے مانسہرہ پہنچ گئے۔ بشرا بی بی پتلی گلی سے مانسہرہ پہنچ گئی، ان کے ساتھ ہی گنڈا پور کے ساتھ ہی کارکنان کی رات جس طرح کی دھلائی ہوئی ہے، وہ تو جنہوں نے دھلائی کی ہے وہی بتا سکتے ہیں، یا جن کی دھلائی ہوئی ہے ان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اس وقت نہیں ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جو احتجاج میں شامل تھے۔ اسلام آباد کے مقامی لوگ، مقامی جو یوتھے ہیں یا پنڈی کے ہیں، وہ تو اپنے گھروں کو یقیناً ہیں۔ جو گرفتار ہو گئے ہیں تو گرفتار ہو گئے ہیں، 2000 سے زائد گرفتار ہوئے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ تو زخمی بھی بہت سارے زخمی ہیں، لیکن تعداد کی کنفرم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لاشوں کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو رہی۔ ہسپتالوں نے تردید کر دی ہے۔ 2 بڑے ہاسپٹل ہیں سرکاری اسلام آباد میں، پیمز اور پولی کلینک، دونوں نے تحریری طور پر باضابطہ جاری کیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا شہباز گل نے ٹویٹ کر دی کہ 32 ہمارے کارکنان مار دیے گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کتنے اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور کتنے انہوں نے اہلکار شہید کیے، اور ان کا سویلین کا کتنا نقصان ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پنکی پیرنی جو ہے، بشرا بی بی، وہ بھی مانسہرہ میں موجود ہیں، لیکن وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر، بڑا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خراب تھا کے پی حکومت کا، تو آئی جی کو کہا گیا ہے کہ چھوٹا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آپ لے آئیں اور پنکی پیرنی کو لے جائیں۔ سلیم سواتی ہیں مانسہرہ میں، ان کی بھانجی کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے پنکی پیرنی کے لیے، بشرا بی بی کے لیے۔ اور بشرا بی بی کی بہن جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی، میں نے کہا تھا نا کہ پریس کانفرنس نہیں کریں گی، کیونکہ بشرا بی بی اسلام آباد سے اپنی مرضی سے گئی ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اپنی مرضی سے کیوں جائیں گی؟ ادھر سے پتلی گلی بھاگ گئی ہیں، وہ مرضی سے کیسے نہیں جائیں گی؟ بھاگ گئی ہیں۔ ان کے کنٹینر کو آگ لگ گئی تھی گرینڈ آپریشن کے دوران، پتہ نہیں کس نے دی، لیکن انہوں نے جان بچا کے بھاگ گئے ہیں۔ ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اتنے بہادر بنتے ہیں، اتنی ببکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اتنی لمبی لمبی مار رہے ہوتے ہیں، اتنے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، عام سادہ لوگوں کو، تو ادھر کھڑے رہنا چاہیے تھا نا اس آپریشن میں، اس دھوئیں میں، اس شیلنگ میں اور گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ میں۔ ربڑ کی گولیاں تو استعمال ہو رہی تھی نا۔ تو بہرحال حکومت نے کمال کر کے دکھایا کہ ایک رات میں صبح کو ہم اٹھے جیسے کوئی کرشمہ ہی ہو گیا ہے، جیسے الادین کا چراغ تھا محسن نقوی کے پاس، کہ ایسے جھاڑو پھیرا کہ ایک بندہ صبح کو نہیں تھا اسلام آباد میں۔ اور اسلام آباد سے کنٹینرز بھی، ہم جب نکلے گھر سے دیکھنے گئے روڈوں پہ، کہیں کنٹینر نظر نہیں آیا، کنٹینر اٹھا لیے گئے، روڈوں کی صفائیاں ہو گئیں۔ ایک بندہ کارکن اسلام آباد میں نہیں ہے احتجاج والوں کا، انتشاریوں کا، لیکن علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جب تک بانی چیئرمین پی ٹی آئی نیا اعلان نہیں کریں گے، ہمیں نیا حکم نہیں دیں گے، تب تک یہ ہمارا دھرنا اسلام آباد میں جاری رہے گا۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے؟ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، ہم ڈی چوک پہ گئے ہیں، بلو ایریا سارا گھوم کر آئے ہیں، کہاں پہ کہیں بھی کوئی کارکن ایک نہیں بیٹھا۔ تو یہ ہوا میں ان کا، اب میرا خیال ہے یہ خوابوں میں ہی دھرنے دیں گے، یا خوابوں میں دھرنے دیں گے، جس طرح ان کے عمران دار ججز نے خیالی فیصلہ دے دیا تھا ریزرو سیٹس کا، تو یہ اب خیالی دھرنے دیتے رہیں گے۔ اب بس دھرنے کا سوچ ہی سکتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوئی ہے گزشتہ رات،
اب یہ دھرنے کا بس سوچ ہی سکتے ہیں کہ بھائی دھرنا دینا چاہیے، اب ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں، آپ مانسہرہ میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، تو یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو عقل مندی تو نہیں ہے، یہ کوئی سینسیبل بندے کا تو بندہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میں بیٹھا ہوں اپنے گھر پہ اور میں کہوں کہ میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں، جبکہ تو علی امین گنڈاپور مانسہرہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دھرنا اسلام آباد میں جاری رہے گا، اور جاری ہے اور جاری رہے گا جب تک عمران خان نہیں کہیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل اس کی جو نقصان ہوا ہے اس میں۔ جی پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور اسلحہ برآمد ہوا ہے، افغان شرپسندوں کے ملوث ہونے کے بھی واضح شواہد موجود ہے، افغانیوں کی ویڈیوز بھی آئی ہیں جو وہ اعتراف کر رہے ہیں، کتنے افغانی ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور کتنے گرفتار ہوئے ہیں، 2000 سے تو زائد گرفتار ہوئے ہیں۔ اچھا گزشتہ 7 دنوں میں گرفتار ہونے والوں میں 37 افغان شرپسند شامل ہیں، پرتشدد مظاہرین سے 39 ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں جن میں جدید اسلحہ بھی شامل ہے۔ ان پرتشدد مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 170 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں، 5 شہید ہوئے ہیں۔ شرپسندوں کی جانب سے پولیس کی 22 گاڑیوں کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا، ایک جیل وین کو جو ہے آگ لگا دی گئی۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران اسلام آباد سیف سٹی کے 22 ملین روپے کے 97 کیمروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ پرتشدد مظاہرین کی جانب سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ بھی کی گئی۔ یہ حقائق ہیں۔ اچھا علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا جی جاری ہے اور یہ جاری رہے گا، پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ صحافیوں نے آئینہ کیوں نہیں دکھایا کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں پہ دھرنا جاری ہے، کیسے دھرنا جاری ہے، خیالی دھرنا، ہوا میں دھرنا۔ تو کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پرامن کال دی، ہم اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کے ساتھ جبر کیا گیا، ہمیں بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک جانے کی اجازت دی تھی، اب بانی پی ٹی آئی اجازت دیں گے، بانی پی ٹی آئی اتھارٹی ہیں، بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم ہیں، بانی پی ٹی آئی وزیر داخلہ ہیں، بانی پی ٹی آئی عدالت ہیں، بانی پی ٹی آئی ہوتے کون ہیں آپ کو اجازت دینے والے کہ اسلام آباد میں دھرنا دے بھائی؟ تو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اجازت دی۔ عمران خان نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا کہ جب وہ کہیں گے تب دھرنا ختم ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دھرنا ابھی جاری ہے، یہ کہتے ہیں جاری ہے ابھی۔ اب آپ بتائیں میرے ویورز، میں سچ بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں ایک کارکن کہیں بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، صبح سے رات سے بھاگ گئے جو گرینڈ آپریشن ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ابھی بھی دھرنا جاری ہے۔ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے، ہمارے دھرنے میں لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، ہمارے سینکڑوں لوگ شہید کیے گئے، یہ پورا سارا جھوٹ بول رہے ہیں، سینکڑوں کو گولیاں لگی گئیں، ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جی ہمارا دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری ہے، عمران خان کی کال تک دھرنا جاری رہے گا۔ اب دیکھیں یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، ہم نے اسلام آباد احتجاج کے لیے پرامن احتجاج کی کال دی، پرامن دھرنے پر گولیاں چلائی گئیں، ہم پر تشدد نہ ہوتے، ہم پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے۔ اب یہ دیکھیں ادھر پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لوگوں نے لڑائی کی ہے، آپ خود اعتراف کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جواب دیا ہے۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج تھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جواب دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ فائرنگ جو کی گئی ہے، یہ بندے مارے گئے ہیں، بندے زخمی کیے گئے ہیں، تو یہ حقیقت ہے نا، تو پرتشدد ہوا نا، پرامن کیسے ہوا؟ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پی ٹی آئی والوں کو ہو کیا گیا ہے، اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کو جواب ہی نہیں دینا۔ صبح بھی میں نے پڑھا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو آپ لوگوں پہ کون سی رحمت برس رہی ہوگی بھائی؟
سچ تو بولیں کم از کم. اچھا 2.5 سال سے ہماری جماعت کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا, ہمارا لیڈر جیل میں ہے, اس کی اہلیہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا, مجھ پر 9 مئی کے درجنوں مقدمات ہیں, کوئی ایک ویڈیو دکھا دے. اچھا بہرحال یہ باقی ایسا ہی ہے. تو یہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہے کہ لاشیں گرائی گئی ہیں, اس کی پولی کلینک نے بھی تردید کر دی ہے. پولی کلینک نے کہا ہے کہ بھائی کوئی ایک لاش ہمارے پاس نہیں آئی. پمز اسپتال نے تردید کر دی کہ کوئی ایک لاش ہمارے پاس نہیں آئی. ہاں زخمی کچھ آئے جن کو طبی امداد دے کر کچھ کو فارغ کر دیا گیا, کچھ کا علاج ابھی بھی جاری ہے اسپتالوں میں. تو زخمی تو ہوں گے, جب آپریشن ہوگا, جب آپ لڑیں گے تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست نے تو رات کمال کر کے دکھایا ہے, اپنی رٹ قائم کر کے دکھائی ہے کہ بھائی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کیسے کھا سکتے ہیں. تو یہ تھی اپڈیٹ صورتحال اس دھرنے کے بعد اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے بھاگ جانے کے بعد جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.